Welcome to Batul Fairy Tales. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کہانی آپ کے نام سے ہو تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، دور، خاموش اور بلند پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی پر اسرار وادی واقع تھی جہاں سورج کی روشنی بھی مکمل طور پر زمین کو چھو نہیں پاتی تھی، اور جہاں ہر وقت چھائے رہنے والے سیاہ بادل، سرسراتی ہوائیں اور گھنے سایہ دار درخت اس جگہ کو ایک خوفناک مگر دلکش راز میں لپیٹے رکھتے تھے۔ لوگ اس وادی کو سایوں کی وادی کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ وہاں بسنے والی مخلوق عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی دنیا کا حصہ تھی جو جادو، اسرار اور خاموش طاقتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وادی کے عین وسط میں ایک عظیم الشان اور پر اسرار محل موجود تھا جسے ناگ محل کہا جاتا تھا، اور جس کی دیواروں پر بنے ہوئے سانپوں کے بڑے بڑے نقش رات کی چاندنی پڑنے پر اس طرح زندہ محسوس ہوتے تھے جیسے وہ سانس لے رہے ہوں، اور جیسے وہ ہر آنے والے کو خاموشی سے دیکھ رہے ہوں۔ اس محل کی حکمران ایک نہایت طاقتور ناگن ملکہ تھی جس کا نام ملکہ سمرا تھا، اور جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک مدھم سبز روشنی چمکتی رہتی تھی، گویا اس کے اندر کوئی ایسی طاقت بسی ہو جو عام نگاہوں سے اوجھل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شکل بھی بدل سکتی تھی، دشمنوں کے ارادے پڑھ سکتی تھی، اور اس کی طاقت کا اصل راز ایک جادوئی پتھر تھا جسے ناگ منی کہا جاتا تھا۔ مگر اس بے پناہ طاقت کے باوجود ملکہ سمرا کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک ایسا خوف چھپا ہوا تھا جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک قدیم پیشگوئی کے مطابق اس کی اپنی تیسری بیٹی ہی ایک دن اس کی طاقت کے زوال کا سبب بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ملکہ کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی بیٹی شہزادی زارا اپنی ماں کی طرح نہایت طاقتور، ذہین اور کچھ حد تک بے رحم تھی، جس کے دل میں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش صاف جھلکتی تھی۔ دوسری بیٹی شہزادی لائبہ بے مثال خوبصورتی کی مالک، اور اپنی اسی خوبصورتی پر اسے شدید فخر تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگی تھی۔ اور پھر تیسری بیٹی شہزادی ماریا، جیسے ہی اس نے دنیا میں آنکھ کھولی، آسمان پر ایک زوردار بجلی چمکی، زمین ہل کر رہ گئی، اور محل کی گہرائیوں سے ایک عجیب سی سرسراہٹ گونج اٹھی، جیسے کوئی پرانی طاقت جاگ اٹھی ہو۔ اسی لمحے ملکہ سمرا کو وہ پیش گوئی یاد آ گئی، اور اس کے دل میں اپنی ہی معصوم بیٹی کے لیے ایک انجانا خوف اور نفرت جنم لینے لگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ماریا اپنی دونوں بہنوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نرم دل، خاموش اور انتہائی حساس مزاج کی مالک تھی، جس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ اکثر محل کے پیچھے واقع خاموش باغ میں جا کر بیٹھ جاتی، جہاں سانپ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ جاتے اور اس کے ارد گرد خاموشی سے بیٹھ جاتے، جیسے وہ اسے سمجھتے ہوں، جیسے وہ اس سے کوئی اندیکھا تعلق رکھتے ہوں۔ مگر اس سب کے باوجود محل کے اندر اسے کبھی وہ محبت نہ مل سکی جس کی وہ حقدار تھی، کیونکہ ملکہ اسے ہمیشہ بدقسمتی کی علامت سمجھتی، اور آہستہ آہستہ اس کی بہنیں بھی اس سے دور ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ محل کے اندر ہوتے ہوئے بھی تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک ایسا دن آیا جس نے اس سلطنت کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ آسمان یکایک سیاہ ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور بجلی کی گرج نے پورے ماحول کو لرزا کر رکھ دیا، جب ایک خوفناک اور طاقتور عفریت نے ناگ محل پر حملہ کر دیا۔ وہ سیدھا محل کے دل تک پہنچا اور وہاں سے سب سے قیمتی چیز ناگ منی چرا کر لے گیا، جس کے غائب ہوتے ہی محل کی روشنی مدھم پڑنے لگی، دیواروں پر بنے سانپ بے جان محسوس ہونے لگے، اور ملکہ سمرا کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ اس کا جسم کمزور پڑتا گیا،
اس کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں اور اس کی آنکھوں میں جلنے والے سبز روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہوتی چلی گئی۔ اس کا جسم کمزور پڑتا گیا اور اس کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں، یہاں تک کہ پورا محل اندھیرے اور خوف میں ڈوب گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک پر اسرار درویش محل میں آیا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور گہرائی تھی۔ اس نے ملکہ کو دیکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ناگمنی واپس لائی جا سکتی ہے، مگر یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل مکمل طور پر پاک ہو۔ یہ سن کر محل میں خاموشی چھا گئی، مگر اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے سب سے پہلے شہزادی زارا آگے بڑھی اور غرور سے اعلان کیا کہ وہ اس کام کو سر انجام دے گی، کیونکہ اس کے نزدیک طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ غرور سے سر اٹھائے فوراً سفر پر روانہ ہو گئی، مگر جیسے جیسے وہ وادی کی گہرائیوں میں داخل ہوتی گئی، ارد گرد کا ماحول اور بھی سنسان اور خوفناک ہوتا چلا گیا، اور اسی خاموشی کے بیچ اچانک اس کی نظر ایک زخمی سانپ پر پڑی جو زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور وہ کمزور آواز میں مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ شہزادی، میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی، صرف بیزاری تھی، اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں یہاں کسی کی مدد کرنے نہیں آئی، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر پیچھے دیکھے آگے بڑھ گئی اور سانپ وہیں تڑپتا رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو سردی اور بھوک سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ کمزور آواز میں بولی، بیٹی، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، میں ایک شہزادی ہوں، کوئی خادمہ نہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کو مایوسی چھا گئی، مگر زارا پلٹی بھی نہیں۔ آخرکار وہ ایک جادوئی تالاب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تالاب کا پانی بالکل ساکت تھا، جیسے آئینہ ہو، اور اچانک اس پانی میں لہریں اٹھنے لگیں اور ایک گہری گونجدار آواز فضا میں پھیل گئی، رک جاؤ مسافر۔ زارا چونک کر رکی۔ آواز پھر گونجی، اگر تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ زارا نے بے صبری سے کہا، جلدی پوچھو، میرے پاس وقت کم ہے۔ پانی میں ایک چمک پیدا ہوئی اور سوال گونجا، بتاؤ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زہرا کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، طاقت، کیونکہ طاقت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز خاموش ہو گئی، پھر اچانک پانی کا دائرہ کھلا اور زارا چیختی ہوئی ایک اندھیری غار میں جا گری۔ غار کے اندر سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کے بیچ ایک چمکتا ہوا ناگمنی رکھا ہوا تھا۔ زارا کی آنکھیں چمک اٹھیں، آخرکار یہ مل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے ناگمنی کو ہاتھ لگایا، زمین ہلنے لگی، ہوا تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ سخت ہونے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز خوف سے کانپنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا پورا جسم پتھر میں تبدیل ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک بے جان مجسمہ بن کر رہ گئی۔ کچھ دن بعد شہزادی لائبہ بھی اسی راستے پر نکلی۔ اس کے انداز میں بھی وہی غرور تھا، مگر اس بار وجہ خوبصورتی تھی۔ راستے میں وہی زخمی سانپ ملا۔ شہزادی، میری مدد کرو، لائبہ نے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے گندے اور زخمی چیزوں سے نفرت ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ بوڑھی عورت نے پھر پکارا، بیٹی، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ لائبہ نے آئینہ نکالا، خود کو دیکھا اور بے دلی سے بولی، میں اپنی خوبصورتی خراب نہیں کر سکتی۔ جب وہ تالاب تک پہنچی، پھر وہی آواز گونجی، رک جاؤ، اگر آگے جانا ہے تو میرے سوال کا جواب دو۔
لائبہ نے مسکرا کر اپنے بال سنوارے. پوچھو. پانی میں چمک پیدا ہوئی اور سوال دوبارہ گونجا. دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لائبہ نے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. خوبصورتی، کیونکہ یہی سب کو جھکنے پر مجبور کرتی ہے. اگلے ہی لمحے پانی میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور لائبہ چیختی ہوئی ایک جلتی ہوئی روشنی میں لپٹ گئی. چند لمحوں میں وہ راکھ بن چکی تھی. اب محل میں صرف خاموشی رہ گئی تھی. اندھیرا، خوف اور مایوسی. ملکہ بستر پر پڑی تھی، سانسیں مدھم ہو چکی تھیں. اسی خاموشی کو ایک نرم مگر مضبوط آواز نے توڑا. میں جاؤں گی. سب نے چونک کر دیکھا. یہ ماریا تھی. ملکہ نے کمزور آواز میں کہا. تم کچھ نہیں کر سکتی. ماریا نے آہستہ مگر پرعزم لہجے میں جواب دیا. میں تخت کے لیے نہیں جا رہی، میں آپ کے لیے جا رہی ہوں. وہ اکیلی روانہ ہوئی. راستے میں وہی زخمی سانپ ملا. اس نے فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے زخم صاف کیے. سانپ نے کمزور آواز میں کہا. تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ ماریا نے نرمی سے جواب دیا. کیونکہ تمہیں تکلیف ہے. بوڑھی عورت ملی. بیٹی مجھے کھانا دے دو. ماریا نے فوراً اپنا کھانا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا. بوڑھی عورت کی آنکھوں میں چمک آ گئی. جب وہ تالاب تک پہنچی پھر وہی گونجدار آواز آئی. اگر آگے جانا ہے تو میرے سوال کا جواب دو. ماریا خاموشی سے کھڑی ہو گئی. پانی میں روشنی پھیلی اور سوال پہلے سے زیادہ گہرائی کے ساتھ گونجا. بتاؤ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی آواز ہلکی سی کانپی اور جواب دیا. ماں کی محبت، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی. ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا. پھر پانی روشنی میں بدل گیا اور ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی. تم نے سچ کہا، دل سے کہا، اور یہی تمہاری کامیابی ہے. پری نے ہاتھ گھمایا اور اصلی ناگمنی ظاہر ہو گیا. جب ماریا واپس محل پہنچی تو ہر قدم کے ساتھ اندھیرا ختم ہوتا گیا. روشنی پھیلتی گئی. ناگمنی کی روشنی نے ملکہ کو زندگی دی. اس نے آنکھیں کھولے اور ماریا کو دیکھا. میں نے تم سے نفرت کی اور تم نے مجھے زندگی دی. ماریا نے خاموشی سے اسے گلے لگا لیا. اسی لمحے روشنی زارا اور لائبہ پر پڑی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. آخر کار ملکہ نے تاج ماریا کے سر پر رکھ دیا اور کہا. اصل طاقت دل میں ہوتی ہے، محبت اور نرمی میں. مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.